السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ قطعی غیر اہم خبر ہے لیکن ظاہر شو تو کرنا ہے، تو پیش خدمت ہے آج کا فتویٰ۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ فریڈم نیٹ ورک نام کا ایک اللہ مارا سورس ہے جس نے یہ شگوفہ چھوڑا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ صحافیوں پر حملوں میں 60% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس نے یہ بھی عقدہ کھولا ہے کہ شہباز دور میں صحافیوں پر 36 مقدمات کا اب تک اس ایک سال میں اندراج ہو چکا ہے۔ مختلف مقدمات پیکا، کچھ ٹیکا اور کچھ نہ جانے کیوں درج کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے موجود ایک خبر کے مطابق نومبر 2024 سے ستمبر 2025 کے دوران صحافیوں پر حملے کے 142 واقعات رپورٹ کیے گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ کیے گئے زیادہ تر کیسز پنجاب اور اسلام آباد سے رپورٹ ہوئے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں اس صورتحال یا اس ناموافق صورتحال کے پیش نظر آزادی صحافت کو جو خطرات لاحق ہیں ان کا قلع کما کرنے کی ضرورت ہے، ایسا فریڈم نیٹ ورک کو لگتا ہے۔ لیکن پاکستان میں صحافی تو پھل پھول رہے ہیں۔ اگر آزادی صحافت کو اتنا ہی خطرہ ہے تو پھر یہ کون سے صحافی ہیں کہ جن کے بارے میں بدظنی اور اس قدر گمراہ کن جو ہے وہ خیالات اپنے ذہن و دل میں پالے ہوا ہوں؟ ذرا دیکھیے اب تک نیوز پر نشر ہونے والی یہ چشم کشا بلکہ روح فرسا نیوز رپورٹ، جس میں صحافیوں کے بارے میں، آزادی اظہار کے چیمپئنز اور مغنیوں کے بارے میں، ان کی معاشی سٹیبلٹی کے بارے میں کیا کچھ انکشافات کیے گئے ہیں۔ پی ٹی وی میں کام کرنے والے اینکرز کی تنخواہوں کی تفصیلات قائمہ کمیٹی میں پیش کر دی گئی ہیں۔ موجودہ حکومت نے پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی سپورٹس میں 20 اینکرز بھرتی کیے۔ دستاویز کے مطابق اینکر سعدیہ افضال 17 لاکھ سے زائد کا پیکج وصول کر رہی ہیں۔ اینکر ماریہ ذوالفقار 11 لاکھ سے زائد کا پیکج وصول کر رہی ہیں۔ بنش سلیم اور نجم ولی خان 8,98,000 کی تنخواہ پر کام کر رہے ہیں۔ امین حفیظ 6,74,000 کا پیکج وصول کر رہے ہیں۔ حماد حسن 2.5 لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی انگریزی، اس کا ایک جملہ مجھے آج بھی بھولے نہیں بھولتا کہ گریٹ پاور مینز گریٹ ریسپانسبلٹی۔ یہ جو حملے جن کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ ساری چیزیں یوں ہی ہو جاتی ہیں؟ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کروانا پڑتا ہے، بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں آپ رو رہے ہیں کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، انہی کی ٹاپ سلاٹ میں ٹیئر 1 میں بیٹھے ہوئے کچھ چیدہ لوگ، ان کو نکال کر کے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، ان کو نکال کر کے وہ پی ٹی وی میں انسٹال کیا گیا بھاری بھرکم تنخواہوں پر۔ اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ اسکلڈ تھے، اس لیے نہیں کہ وہ الجزیرہ میں کام کرنے کے لائق تھے اور پاکستان میں سارے گھسیارے ہیں، نو، بلکہ اس لیے کہ ان کا بولنا، ان کا چالنا، ان کا بیٹھک کسی کے ساتھ ہوگی، کوئی کسی کی گڈ بک میں ہوگا، کسی کی کسی سے دوستی ہوگی، کوئی کسی منسٹر کو اچھا لگ گیا ہوگا، سمجھا کرو۔ تو پھر آزادی اظہار کو خطرہ کائے گا بھیا؟ یہ جس کو نوکری ملتی ہے وہ خطرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور جس کو نوکری نہیں ملتی وہ خطرے کی زد میں آ جاتا ہے، منہ پہ تالا لگا کر کے اور کھڑا ہو جاتا ہے کر کے۔ یہ کیا ڈرامہ بازی ہے؟ ابھی مجھے ایک پرسوں کی بات ہے، ایک چینل سے ٹیلی فون آیا، سر میں فلاں جگہ کا فلانا بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہہ رہے ہیں سر وہ ہمارے بیورو چیف کے ساتھ یہ ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر چراغ پائے اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں گا بھائی، میں کمشنر لگا ہوں، ماما ہوں یہاں کا۔ کہہ رہے ہیں نہیں سر وہ آپ یہاں کی جو حکمراں جماعت ہے اس کو آپ ہی لگام ڈال سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات سن بھائی، کوئی ہوش میں ہو؟ نہ میں آپ کے چینل سے تعلق رکھتا ہوں، نہ آپ میرے چینل کے اندر کام کرتے ہو، نہ آپ میرے ڈومین میں فال کرتے ہو، میں آپ کے لیے کیوں یہ بلا وجہ پرائے پھڈے میں؟ نہیں سر آپ دوسرے موضوعات پہ تو خوب ڈٹ کے بولتے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں بولتا ہوں، سپوز میں پیسے لے کے بولتا ہوں،
آپ مجھ پہ یہ الزام بھی دھر دیجئے، مگر میں آپ کے لیے کیوں بولوں گا بھائی؟ آپ جس چینل کو رپورٹنگ ہے، آپ کا ایم ڈی، چیئرمین، سی ای او، فلانا ڈھمکانا کوئی ہوگا یا نہیں، یا یتیم ہو، ان سے جا کر کے بولو۔ آزادی اظہار کے مغنیوں کے لیے میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایک خاتون کو جو اس وقت اینکر بننے کی کوشش فرما رہی تھی، ان لوگوں کو جن کو 2 مہینے کی تنخواہیں روک کر کے اور ذلیل کیا جاتا تھا، ان کے لیے میں نے دیگیں کھلتی ہوئی دیکھی ہیں اس دور میں جس وقت میں سٹرگل کر رہا تھا۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کرنا اپنا حق، اپنا فرض سمجھا کہ ان کو ایک پلیٹ بریانی دے کر کے، اور وہ بھی آلو والی، اور وہ ان کے غموں کا مداوع کر سکیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ اڑی تو اسلام آباد۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، زیادہ عرصے کی بات نہیں ہے، میں نے یہاں جوائن کیا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد، میں آج پہلی مرتبہ یہ آن ایئر بتا رہا ہوں، مجھے بھی پی ٹی وی پر نوکری کی آفر ہوئی۔ مجھے کہا گیا سر ڈاکیومنٹس دیں، میں نے کہا کیوں دوں؟ میں نے کہا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو میرٹ ہے اس میرٹ لسٹ میں آ ہی نہیں سکتا، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ اگر آپ مجھے میرٹ لسٹ میں ڈالنے کے لیے کچھ کہیں فلیکسیبلٹی دیں گے تو وہ غلط ہوگا، میں وہ حرام کمائی لے جا کر کے اپنے گھر پہ اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں سماج کا جو اتنا بڑا انقلابی بنتا ہوں، پھر میں وہ اداکاری کیسے کر پاؤں گا؟ اور اس طرح اللہ کا شکر ہے وہ نوکری میرے ہاتھ سے گئی۔ مگر میں یہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ یہ جو آزادی اظہار کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، یہ کہاں ہو رہے ہیں بھیا؟ ذرا پتہ تو چلے۔ 60% اضافہ ہو گیا، اور بھائی یہاں پہ کچھ لوگ اور بھی ہیں کہ جن کی گروتھ جا کر کے روک ہی نہیں رہی۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل ڈپرائیوڈ بتایا جا رہا ہے، شاید ایسا ہو بھی، چلیے مان لیا کہ ہے، تو اس کو لک آفٹر کون کرے گا؟ ریلیونٹ منسٹری کہاں ہے؟ اس کا منسٹر صاحب کو پتہ تو ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان کی مصروفیات ان کو ان چھوٹے موٹے معاملات میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہوں گی، کیونکہ ان کو کسی کی تعریف کر کے اپنا رتبہ بڑھانا ہوگا۔ رات 10 بجے کے پروگرام میں کسی فل ٹاس اینکر کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو میٹھی میٹھی پیاری پیاری گولیاں دینی ہوں گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ 8 بجے سے لے کر کے رات 11 بجے تک جو مختلف مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں ٹی وی چینلز پر، میں اس دفعہ حلفاً بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ میں بھی مٹھائی کی دکان کھولنے ہی کے نظریے سے آیا تھا، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے پروڈیوسر سے بحث کر رہا تھا کہ یار میں کیا کروں، کمبل کو میں تو چھوڑنے پہ تلا ہوا ہوں، یہ کمبل کمبخت مجھے ہٹنے نہیں دے رہا۔ چاہتا تو میں بھی ہوں، لیکن کر یہ کوئی پاتا ہے، اور جو کر پاتا ہے پھر اس کو نوازا جاتا ہے۔ عمران خان کے دور میں بھی نوازا گیا، چنندہ لوگوں کو کہ جو اچھی باتیں کیا کرتے تھے حکومت کے بارے میں، اس ایک آرٹیفیشل سیٹ اپ کے بارے میں، ان کو لے جا کر کے دی عمران ریاض خان بنایا گیا، اور اس کے بعد اس عمران ریاض خان نے جو فٹ بال کھیلی ہے تو وہ آج تک کھیل ہی رہا ہے۔ پھر آپ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکے، بقول اس کے میں گدھے پہ بیٹھ کر کے وہ لندن چلا گیا۔ 2 گدھے ایک ساتھ ایک فلم میں دیکھنا یقیناً دلچسپ امر ہوگا، لیکن بہرحال حکومت کے ترجمان ایک منتخب ایم این اے محترم راجہ قمر الاسلام صاحب کو ہم نے دعوت کلام دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ صحیح کریں گے کہ ان سے جو ہے وہ گفتگو کر کے اور یہ پوچھیں کہ حضور یہ عمران خان نے کیا تو برا تھا، لیکن آپ نے 20 انمول رتنوں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے اپنی خوشامد کے جرم میں یہ جو اتنی سخت سزا سنائی ہے، 17 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ، 6 لاکھ، یہ جسٹیفائیڈ کیسے ہے؟ آزادی صحافت کو خطرات لاحق ہیں، صحافیوں کو بتایا گیا کہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ صحافیوں کے ساتھ اور دوسرے معاملات بھی ہیں، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ وزارت اطلاعات اور نشریات جو ہے وہ خواب غفلت میں ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کنسرن منسٹرز ہر تقریباً شعبے کے وہ اپنی کارکردگیوں کا جائزہ دینے کے لیے بجائے اس کے مختلف چینلز پہ مختلف ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 کے پروگرامز میں یا ان کو مدعو کریں اپنے پاس اور ان کے بارے وہ اپنی کارکردگی، اپنی ریلیونٹ منسٹری کی کارکردگی بتائیں۔ ایسا کب ہوا ہے پاکستان میں؟ راجہ قمر الاسلام صاحب السلام علیکم سر۔
जी वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पूछना ये था कि सर फ्रीडम नेटवर्क नाम का एक इदारा है, उसने आपकी हुकूमत के खिलाफ एक इंतहाई गुमराहकुन साजिश की है। उसने बताया है कि जब से आपकी हुकूमत आई है सहाफ़ियों पर 36 मुकदमात मुख्तलिफ मद में दर्ज किए जा चुके हैं। आपके इस दौर में भी आज़ादी सहाफ़त को ख़तरात लाक हो गए हैं। सहाफ़ियों पर होने वाले हमलों में 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादातर हमले जो हैं वो इस्लामाबाद और पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए हैं। हुजूर वाला कुछ इरशाद फरमाइएगा इस बारे में, फिर कुछ और सवालात हैं जिनका अहाता करेंगे आपके साथ मिलके। देखें, ये पिछले बरसों में जो सबसे ज्यादा जिस शोबे ने और जिस फन ने तरक्की पाई, उसकी तरवी हुई, वो कहानी साजी का फन है। यानी दो चीजों को इंतहाई महारत के साथ मिक्स करना। अब आप देखेंगे पीडा एक्ट के तहत बहुत सी कार्रवाइयां वो भी हुई जिन्होंने सोशल मीडिया पे जाली खबरों का, झूठी खबरों का, इश्तियाल अंगेजी का, दुश्मन को ग्लोरीफाई करने का, जंग के दिनों में दहशतगर्दी को करने का बीड़ा उठाया हुआ है, अपना जिम्मेदारी में दिया हुआ है। तो अब उस चीज को मिक्स करके उनको सहाफियों से, यानी जिसके पास मोबाइल फोन है तो वो अगर उसको आप सहाफी की जो है वो कैटेगरी में डालेंगे तो फिर तो महल कई करोड़ जो है मोबाइल फोन जो हैं वो 8-10 करोड़ तो कम से कम होंगे। तो वो तो सब फिर सहाफी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये वो मजमूम प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान को की हुकूमत को, पाकिस्तान की रियासत को, ओवरऑल पाकिस्तान के मुआशरे को, वो इससे पहले दहशतगर्दी का लेबल पाकिस्तान पे लगाया जाता रहा और अब दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान दरअसल दहशतगर्दी का खुद शिकार है। यानी किसी मुल्क में दहशतगर्दी होने का ये मतलब नहीं कि वो मुल्क जो है वो दहशतगर्द है या दुरुस्त है सर, हम सहाफत पे रहते हैं, दहशतगर्दी तो एक बहुत ही वास्ट मौजू है। नहीं, ये सहाफत के साथ इसलिए लिंक है कि वो उन चीजों को मिलाकर जब वो आप इस पे करते हैं तो उस पे फिर नतीजतन फिगर्स देना बड़ा आसान हो जाता है कि एक आदमी ने सोशल मीडिया पे कोई किसी फसाद की, किसी फितने की, किसी जगह अमन व अमान तबाह करने की, अमन आमा का मसला पैदा करने के लिए किसी जाली खबर को फैलाया और जब उस पे एक्शन हुआ तो उसको सहाफी कैटेगरी में, ये ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि कहीं कहीं कुछ किसी जगह पे सहाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, वो उसमें उस पर बात भी की जा सकती है, उस पर डिबेट भी की जा सकती है, हो सकता है उसमें तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त भी हों। दुरुस्त है सर, लेकिन एक इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आपके लिए मौजूद है और वो ये, हर दौर में हुकूमतें अपने मनपसंद सहाफ़ियों को नवाजती हैं। बहुत से नाम हैं जो लेते लेते मेरे ख्याल है प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये नाम ख़त्म नहीं होंगे और ये तस्करा मुकम्मल नहीं होगा। हुजूर वाला, गुज़िश्ता दौर में, इमरान खान के दौर में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सहाफ़ी बना करके फिर उनको सीनियर तज्ज़ियाकार बना करके और टेलीविजन पे बिठाया गया, मुख्तलिफ चैनल्स पे बिठा करके और उनसे प्रोपेगेंडा करवाया गया। इसमें कुछ सहाफ़ी भी थे जो बाकायदा सहाफ़ी तो थे लेकिन जय्यद नहीं थे, उनको जय्यद मशीन में डाल करके बना दिया गया और उसके बाद उनसे कौम की इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत का काम लिया गया और बाद में वही हमारे गले पड़ गए। कोई गधे पे बैठ करके लंदन पहुंच गया, कोई जो है वो किसी तरह से मुल्क से छोड़ करके बाहर भाग गया, कोई जो है वो अपनी अमरीकी नेशनैलिटी को वापस लौट गया हालांकि उसको हकीकी आज़ादी चाहिए थी। इससे कतई नज़र मौजूदा दौर में भी सहाफ़ियों को, एक मखसूस ग्रुप के सहाफ़ियों को, एक मखसूस सोच और फिक्र के सहाफ़ियों को नवाजने का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने प्रोग्राम में दूसरी मरतबा अब तक न्यूज़ पे ही चलने वाली ये खबर चलाई है जिसमें बताया गया है कि कायमा कमेटी को कौमी असम्बली में ये बताया गया कि पीटीवी पे वो जो 20 एंकर्स भर्ती किए गए हैं उनके मुआवजे क्या क्या है। 17 लाख से ये रकम शुरू होती है और उसके बाद नीचे तक। इनमें एक हजरत वो भी हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता लेकिन उनको इसलिए भर्ती किया गया था क्योंकि वो अपने व्लॉग में हुक्मरान जमात की बड़ी तारीफें करते थे। उन्होंने एक दफ़ा ये भी बम फोड़ दिया था कि वज़ीर आला पंजाब के पास कैंसर का इलाज मौजूद है जिस पे पाकिस्तान भर के तमाम डॉक्टर्स ने सर पकड़ लिया था और उसके बाद एक जो है वो रद्द अमल का सामना करना पड़ा था। हुजूर डिटेल में जाए बगैर कि वो कौन था, इस सवाल का जवाब अगर आप इनायत फरमा दें। देखें,
ماضی میں بڑے بڑے جید صحافیوں نے پیٹرول سے گاڑیاں چلانے کا اور اس ٹائپ کے دعوے کیے اور بڑے پاپولر پروگرام کیے، لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے بتائی بات ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے، تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی پی ٹی وی جو پاکستان ٹیلی ویژن جو ایک خبرنامہ بن کے پچھلے دہائیوں سے اور بالخصوص جب پرائیویٹ چینلز کے آنے کے بعد ایک صرف حکومتی آواز کو یا ایک اطلاعات و نشریات کی منسٹری کے موقف کو پھیلانے کا اور بے ثمر انداز میں پھیلانے کی مشین بن گیا تھا، وہ پہلی دفعہ آپ اس بات کی گواہی مخالفین بھی دیں گے کہ آج جب ٹاک شوز ہوتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پہ، تو اس پہ جہاں پہ حکومتی موقف کا ایک ترجمان ہوتا ہے، وہاں پر مخالف اس سیاسی جماعت کا جو آج یہ دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے خلاف مقدمات ہیں، وہ ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن پہ اپنا موقف پیش کر رہا ہوتا ہے، اور بین اسی طرح پیش کر رہا ہوتا ہے جس طرح پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ کر رہا ہوگا۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور اس کو کرنے کے لیے جب کئی دفعہ اس میں ضروری نہیں کہ وہ 19 لوگ جو ہے ان کی سلیکشن کسی خاص ترازو سے کی گئی ہو، اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں اسے بالکل تسلیم کرتا ہوں کسی جگہ پہ، لیکن کوشش جو تھی وہ یہ تھی کہ جو وہ لوگ جن کے جو پروگرام کے حوالے سے جانے جاتے ہیں جیت بہت زیادہ ہے یا نہیں ہے، یا اس مشین سے نکلے یا نہیں، تو ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ لا کے تو لوگوں کو ایک تبدیلی کا احساس دلایا جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری گفتگو جو کہیں پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ یا دیگر جگہوں پہ کرتے ہیں، وہ ہمارے بھی لائیو شوز پہ پی ٹی وی میں انسنسرڈ کرتے ہیں۔ اس میں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی شاید ایسے ہوں جس طرح میں نے ماضی میں مثال دی کہ وہ پیٹرول سے گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن کینسر کے حوالے سے ایک جو لیٹسٹ مشین، ابھی ایک مشین جو لاہور میں جس کا یہ بڑی تفصیلی پروگرام کیے گئے، وہ بڑی مہنگی تو ہے ہی ہے، اور اس میں جو علاج کے لیے جو اس کے کمپوننٹس ہیں یا جو سر میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت عجیب سا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ غریب کو خود بھی پی ٹی وی پہ انہی اینکرز میں سے ایک بننے کی یہ آفر ہوئی تھی، مجھ سے ڈاکومنٹس مانگے گئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتا جو سلیکشن کا کرائٹیریا ہے بنیادی۔ حضور والا، یہ تو چلو میری عاقبت نااندیشی تھی کہ جو میں اس آفر سے مستفید نہ ہو سکا، میں لطف اندوز نہ کر سکا اپنے بچوں کو اس حرام کی کمائی سے، جو کسی طور بھی میرے لیے جائز نہ تھی، خاص طور پر اس وقت جب میں کرائٹیریا کوئی میٹ نہیں کرتا۔ لیکن ماضی میں آپ ہی کے ادوار میں بھی ایسے لوگوں کو باقاعدہ پیمرا کا چیئرمین بھی لگایا گیا جو اس میرٹ پہ پورے نہیں آتے تھے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ماشاءاللہ عاقل بالغ آدمی ہیں، آپ کو سب پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ حضرت بھی آج کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کر کے اور باقاعدہ سماج سدھارنے کے ایسے نسخے بتاتے ہیں کہ سن کر کے روح بھی کانپ جاتی ہے اور پھر ہنسی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے کسی کو۔ جی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا جی کہ اس کا اس سے ظرافت کتنی ہے، اس میں جو سوز و گداز کتنا ہے کہ وہ آنسو بہائے یا جو ہے وہ کہہ کے لگائے اور ہنسی کا دورہ بنائے، یہ تو سننے والے سامع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہر شخص کے اپنے اپنے معیار ہوتے ہیں حرام حلال کو جانچنے کے، یا اپنی انڈیپینڈنس کو یا اپنے انڈیپینڈنٹ ویوز کو جانچنے کے۔ اگر آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ابھی ان پروگرامز کو دیکھیں، میں خود بھی کئی دفعہ ان کا حصہ بنتا ہوں، تو مجھے کم از کم ان پروگرامز میں کوئی ایسا فرق نہیں نظر آتا ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور یا ایز این آؤٹ سائڈر۔ میں اس کا حصہ نہیں ہونا، میرے پاس کوئی سرکاری ہوتا ہے، لیکن میں آؤٹ سائڈر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وہی ماحول نظر آتا ہے اس پروگرام میں پاکستان ٹیلی ویژن کے جو آپ کے پروگرام میں یا دیگر پروگرام، صرف آپ کے پاس ایک فالتو، مجھے اعتراف کرنا چاہیے، ایک فصاحت اور بلاغت کا جو ایک سمندر جو ہے وہ موجزن ہے آپ کی اندر، اور وہ اس کی تعریف نہ کرنا بھی بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ آج جہاں پر کوئی تلفظ کی ادائیگی کا بھی مسئلہ آتا ہے کہیں پہ خبریں پڑھنے میں یا اردو سے جو بالکل نابلد لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں نے کچھ اپنی آزادی کو برقرار رکھا، تو آپ نے اسے ناعاقبت اندیش کہا ہوگا، میں کہوں گا عاقبت سنوار لی۔
تو آپ اس کے اندر سے معنی تلاش چلے کریں۔ سر، آپ اتنا حسن زن رکھتے ہیں، میں اس پر ازحد مشکور ہوں، لیکن سر یہاں میرے پاس موجود ہے خبر بتاتی ہے پی ٹی وی میں بھاری تنخواہیں لینے والے 8 افسر نوکری سے فارغ۔ ٹیلی ویژن پہ یہ خبر لوپ کے طور پر بار بار چل رہی ہے۔ خبر کے مندرجات کے مطابق افسران کو پی ٹی وی کے خسارے میں کمی کے لیے فارغ کیا گیا۔ یہ بہت پرانی خبر ہے، لیکن خبر پرانی ہونے کے باوجود بھی طریقہ واردات نیا ہے۔ حنیف عباسی صاحب وزیر بننے سے پہلے باقاعدہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کر کے اور انہی پی ٹی وی کے اینکرز کے خلاف بات کرتے پائے گئے تھے کہ ان کو آپ نے کس میرٹ پہ رکھا ہے، ان کی نہ ویورشپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ناظرین پی ٹی وی کو سوئچ کر لیں گے۔ میں نے خود 2-3 پروگرامز کم از کم دیکھنے کا اتفاق مجھے ہوا۔ حضور والا، اس کے باوجود بھی آپ اگر کچھ کہیں تو میں سننے کا متمنی ہوں۔ میں سنوں گا کہ آپ کیا بتاتے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب کو اس وقت غلط فہمی ہوئی تھی یا اس وقت میں جو ہے وہ جول جال کر رہا ہوں؟ آپ سننے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں اور سننے کا ظرف بھی رکھتے ہیں، مجھے یہ کہنے دیجئے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جہاں تک اس آسٹیرٹی کا ہے یا کفایت شاری کا ہے، یا یہ اب ضروری نہیں ہوتا کہ ایک طرف اگر آپ نے اینکرز رکھیں تو دوسری طرف جو ہے وہ کسی کو نوکری سے فارغ نہ کیا جائے کہ چونکہ اینکرز رکھیں۔ اب آپ دیکھیں گے پاکستان ٹیلی ویژن میں، اور فار دیٹ میٹر ایون سرکار کے جتنے ادارے ہیں، ان میں جو پرابلم ہے مین وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ جو ہے وہ اوور سٹافڈ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے جائیں تو وہ ایک کوٹھی میں چل رہا ہوگا اور چند درجن افراد اس کا کل اثاثہ ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہیوج اسٹیبلشمنٹ اور بڑے بڑے کمرے اور گھنٹی بجانے والا الگ، سننے والا الگ، فائل اٹھانے والا الگ، چائے کی پرج پیالی اٹھانے والا الگ۔ یہ سرکار کا ایک کامن پرابلم ہے ورلڈ اوور، یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر۔ تو اگر اس چیز کو کسی کو ریڈنڈنٹ سمجھتے ہوئے کوئی سرکاری افسران کو فارغ کیا گیا ہے تو محل اس کو ہمیں جو ہے وہ اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو دوسری بات آپ نے کی اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی، شاید اس کوئی بھی دنیا کی ریکروٹمنٹ ہے، کوئی بھی دنیا کا جب جہاں پہ سلیکشن کی جاتی ہے، ایوارڈز چاہے دیے جاتے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ایوارڈ ہوں چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ہوں، تو وہاں پہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جی یہ سلیکشن یوں نہیں ہوئی۔ نوبیل انعام پہ بھی دنیا کے ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ نے کر دیا اعتراض کہ جی یہ غلط دیا گیا ہے، تو جس کے متعلق دنیا سمجھتی ہے کہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس لیے اس قسم کے اعتراضات اٹھنا جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خود احتسابی کا اور احتساب کا ایک عمل ہے جو لوگ اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر جو اعتراض اٹھانے والے ہیں ان پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں اٹھانا چاہیے۔ درست اس سے یہ ہوگا کہ مستقبل کا عمل جو ہے وہ زیادہ ریفائنڈ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ رائٹ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم ونس اگین۔ ناظرین، یہ تھے انجینئر قمر اسلام صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے منتخب ایم این اے۔ ان سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا، بریک سے واپس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ بالآخر وہ عمل جس کا کہ سب کو انتظار تھا وہ انجام پذیر ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تو آ گئے تھے لیکن وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ نہیں آئی تھی۔ فائنلی وزیر اعلیٰ کی کیبنٹ جو ہے اس نے سوان ان کر لیا ہے۔ آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریب حلف برداری ہو بھی چکی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب کے 13 انمول رتنوں نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یہ تقریب حلف برداری ہوئی، اور اس تقریب حلف برداری میں جن وزراء کی لاٹری، میرا مطلب ہے جن کو وزیر بنایا گیا ہے، ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر، 1 معاون خصوصی شامل ہے۔ صوبائی وزراء میں مینا خان صاحب، پہلے مجھے بھی گھبراہٹ ہوئی تھی، میں نے جب ان کا انٹرویو کیا تو میں انہیں میڈم کہنے والا تھا، لیکن یہ پورے مسٹر ہیں۔ مینا خان، فضل شکور، آفتاب عالم، فیصل ترکی، عاقب اللہ، ارشد ایوب خان، امجد علی، خلیق الرحمان، ریاض خان اور فخر جہاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مزمل اسلم صاحب اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر اور شفیع اللہ جان معاون خصوصی ہیں۔ اب کابینہ تو بن گئی، تو کابینہ بننے کے بعد کیا عوام کو ڈیلیوریبلز کو انشور کرنا شروع کر دیا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ $1 ملین کوسچن ہے۔
کیونکہ اگر ہم وزیر اعلیٰ کی بات کریں تو ان کا تو کل بھی یہی کہنا تھا کہ اپنا حق مانگ کے نہیں چھین کے لیں گے. وہ ابھی تک پشتو فلموں کی اسی سحر میں چل رہے ہیں جو شاید ایم پی اے بننے سے پہلے یا وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے انہوں نے آخری فلم دیکھی تھی. کبھی جا کر کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کہیں جا کے لیٹ جاتے ہیں. ان کا کہنا تھا جب انہوں نے حلف لیا تھا تو حلف لینے کے بعد انہوں نے جو پہلی تقریر فرمائی جس کی یہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی انسان نے خودکشی کے لیے ایوان کو باقاعدہ چنا ہے. حالانکہ یہ کام اگر چپکے سے کہیں کسی گلی کوچے میں انجام پاتا تو نہ ہمیں اتنی زحمت اٹھانی پڑتی, نہ عوام پاکستان کی اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی پی ٹی آئی لیڈرشپ سے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا اعتماد ان کو حاصل ہے. آپ تھوڑی دیر تک ان کے خطاب کو باقاعدہ دیکھیے. یہ اپنے ہاتھوں کا استعمال اتنی مرتبہ کریں گے کہ آپ بھی بیزار آ جائیں گے کہ یار یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ شاید کوئی دیسی کشتی کا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. لیکن بتایا یہ گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ چونکہ حضرت نوجوان ہیں, حالانکہ نوجوانی تو نہیں ہے, جوان ہیں, چونکہ حضرت جوان ہیں, جوانی ان پہ پھوٹی پڑ رہی ہے, اس لیے یہ جذباتی ہیں. اور جوان جذباتی انہوں نے اس ملک میں جو کچھ کیا ہے ہم امید ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے وہ سب کام ان صاحب سے انجام نہ ہونے پائیں. گورنر صاحب کی جانب سے ایک خبر بڑی زبردست آئی ہے. گورنر کے پی کے نے فرمایا چھوٹی کابینہ تشکیل دیں. انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان سے ملاقات تک چھوٹی کابینہ تشکیل دینی چاہیے کیونکہ کابینہ نہ ہونے کے باعث بہت سے اہم فیصلے اور فائلیں رکی ہوئی ہیں. ویسے بھی وزیر اعلیٰ نے بانی سے ملاقات کر کے صرف منتیں ترلے کرنی ہیں. یہ انہوں نے جو بات کی ہے ان سے کتنا بھی اختلاف ہو, لیکن بہرحال یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان تو ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہینڈسم ہے. انہوں نے کسی کی ویسے بھی نہیں سننی ہوتی. عمران خان نے کبھی اس سے پہلے والوں کی نہیں سنی تو وہ ان کی کیسے سنیں گے. لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ اس وقت ایک گیسٹ موجود ہیں, کوشش کریں گے کہ ان سے پورے شو میں ان کو اپنے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رکھیں اور ان سے سوالات پولے پولے کر کے پوچھنے کی کوشش کریں, کیونکہ سوال اگر میرا لمبا ہوا اور ثقیل اردو میں ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوری, تو پھر برات دڑم تختہ ہو جائے گی اور پھر میرے ساتھ جو ہوگا وہ تو پوچھے ہی نہیں. بھائی ہیں یا میں شروع رہوں؟ گورنر صاحب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی, ایسے فورمز کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو گورنر کا اپنا موقف ہے, وزیر اعلیٰ اگر ان کے اس موقف کو بائی کرتے. جی میڈم نصرت واحد, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بہت طویل عرصے کے بعد شرف گفتگو حاصل ہو رہا ہے, امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا حال چال ہے آپ کے جناب؟ الحمدللہ. آپ اب پہچانی ہے مجھے, میرا خیال ہے. ظاہر ہے آپ کی آواز سنوں گی تو پہچانوں گی نا. ہاں امید ہے راوی خیر ہی خیر لکھتا ہوگا, چین ہی چین لکھتا ہوگا, عافیت میں ہوں گی سب. ہاں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں, لیکن مطلب اس طرح ٹھیک نہیں ہوں, صحت جا چکی ہے بس, اب لگتا ہے. اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میڈم اگر آپ کہیں تو میں کچھ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کروں آپ سے سیاسی. پلیز. یہ مجھے بتائیے گا میڈم کہ فائنلی وہ جو کابینہ جس کا انتظار تھا وہ تو سوان ان کر لیا اس نے, 10 وزراء, 2 مشیر, 1 سفیر, فلانا 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 فلانا, 13 رکنی کابینہ جو ہے وہ بن چکی ہے. تو کیا اب امید کی جائے کہ اب یہ دھڑم تختے کی سیاست, یہ اسلام آباد کوچ کرنے کی سیاست, یہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی سیاست, اس کا خاتمہ عارضی طور پہ ہی صحیح مگر ہو جائے گا اور اب ان ایشوز پہ توجہ دی جائے گی کہ جو عوامی انٹرسٹ کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں اس میں انہوں نے تو بنا لی ہے اس لیے کہ ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی اس کو اپنے لیڈر سے, سی ایم صاحب کو. وہ 4 دفعہ آئے وہاں پہ, ایون عدالت سے لے کے آئے وہاں سے پرمیشن, لیکن ایک پولیس والا یا ایک سپرنٹینڈنٹ جو کہ اس کی اتنی زیادہ اتھارٹی ہے کہ وہ بالکل اس بات پہ نہیں مانتا کہ ان کے پاس پرمیشن ہے, وہ وہیں سے گردن ہلا دیتا ہے, نہیں جانے نہیں دینا. تو اس طرح ملاقات نہیں ہوئی ان کی, اور ظاہر ہے پھر اس کو غصہ ان کو بہت زیادہ آیا. لیکن پھر میڈم نورین خانم نے ان کو کہہ دیا کہ خان صاحب نے پرمیشن دے دی ہے, آپ ڈالیں چھوٹی سی کابینہ دی فی الحال.
تاکہ جھگڑوں سے بچا جا سکے. تو اس لیے انہوں نے پھر 10 یا 11 لوگوں کی اپنی کیبنٹ بنا لی ہے. کم از کم روزانہ کے حساب سے جھگڑا ہے وہ تو نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن جہاں تک یہ بات کہ وہ خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ملیں گے ضرور, کیونکہ ان سے ملے بغیر کوئی چیز بھی تکمیل تک نہیں پہنچائی جا سکتی. جس طرح وہ گنڈا پور کو کہتے رہے کہ بجٹ پاس کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور مل لینا, مجھ سے ضرور مشورہ کر لینا, نہ وہ ملے نہ مشورہ کیا. پھر منرلس کا تھا جو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بات کر لینا, وہ ساتھ. ویسے میڈم آنیسٹلی اسپیکنگ آپ نہیں سمجھتی کہ گنڈا پور عمران خان سے زیادہ ہینڈسم نکلے؟ آخری دم تک وہ ڈبل وکٹ پہ کھیلتے رہے اور آخر میں استعفیٰ دے کر کے وہ اپنا خان کے شہداء میں, خان کے عشاق میں اپنا نام بھی لکھوا گئے. بالکل بالکل. لیکن یہ کہنا کہ خان صاحب سے زیادہ کیا کہا تھا آپ نے, عقل مند نکلے, ہینڈسم. ہینڈسم تو آپ ٹھیک ہے, آپ کا ہے ہی ہمیشہ سے. تو نہیں, وہ ایکچولی یہ ہے کہ اس کو اس طرح لینا چاہیے کہ چونکہ عمران خان صاحب اندر ہیں اور ان کا آلموسٹ دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے کئی دفعہ, تو اس میں انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا تمام سچویشن کا. اور آخر میں جب چیزیں بالکل ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور خان صاحب نے ان کو بلایا اور صبح 7 بجے گئے اور 2.5 گھنٹے کی ملاقات تھی, تو ظاہر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ میں فارغ ہوں, استعفیٰ دیں. تو انہوں نے بڑی خوشی استعفیٰ دیا کہ جیسے ان کی بھی جان چھوٹ گئی. لیکن اس میں ان کے ہینڈسم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. گنڈا پور سے خان صاحب کے ہی ہینڈسم ہونے کی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کے بھی ان کو پتا تھا کہ ہی از پلئنگ رانگ. سر میڈم یہ مجھے بتائیے گا, گورنر کے پی جو ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے, فل ٹاس کوئی بال ان کے پاس سے نا امید نہیں جاتی. انہوں نے فرمایا کہ سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملاقات کرنے تک چھوٹی کابینہ تشکیل دینی چاہیے. ویسے بھی انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کر کے صرف منتے ترلے تو کرنے ہیں. کیا فرمائیں گی میڈم؟ یہ کیا بات ہے منتے ترلے کرنے؟ انہوں نے کیوں منتے ترلے کرنے؟ وہ ان سے پوچھیں گے کہ کس کس کو لینا چاہیے. ان کا کہنے کا مقصد شاید یہ ہوگا کیونکہ خان صاحب تو ویسے بھی ہینڈسم ہے, وہ کسی کی سنتے تو ہیں نہیں. اصل فیصلہ انہی کا ہوتا ہے, جو ان کے دماغ میں آ جائے وہی ہوتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کس طرح کے لیڈر ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے آلموسٹ کتنے 2.5 سال تو ہو گئے ان کو اندر, لیکن اس کے باوجود ان کی ایک چیز جو ہے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. اور بلکہ وہ جو ان کا ایک تھا نا کہ ایکسپوز کرنے والی چیز, یہ تو کسی نے کبھی نہیں سوچی تھی, لیکن اس طرح انہوں نے ہر ایک کو ایکسپوز کیا ہے, اپنے پارٹی کے لیڈروں کو بھی, اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی, اور آل اراؤنڈ پاکستان کہ لوگ اس طرح ان کا باطن سامنے آیا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کے ہوں گے لوگ. جو لیکن میڈم آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو یاد ہوگا جب ہماری اس موضوع پہ پہلے بھی بات ہوا کرتی تھی, شو سے پہلے بھی, شو کے درمیان اور شو کے بعد بھی, تو میں آپ سے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میڈم یہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے, جو ایک ادھر سے 2 ادھر سے اور 3 ادھر سے, یہ لے کر کے جو حکومت بنائی گئی ہے, یہ ایک تو سلسلہ چلے گا نہیں زیادہ طویل, اور اس کے بعد جب حکومت جائے گی تو پھر یہی سب ہونا تھا. ہم تو اس کو بہت پہلے, مجھ جیسے جو ہے وہ سیاسی اندھے جب اس کو اتنے پہلے فورسی کر چکے تھے, تو خان صاحب تو ہینڈسم بھی ہیں اور پھر وہ اتنے بڑے لیڈر بھی ہیں, تو وہ نہیں دیکھ سکے آتے ہوئے طوفان کو. نہیں, یہ بات نہیں تھی کہ وہ نہیں دیکھ سکے یا وہ نہیں سمجھے اس بات کو. ایکچولی انہوں نے باجوہ کے اوپر, بلکہ باجوہ نے جس طرح مینیپولیشن کی, ان کو بار بار یہ یقین دلانے کی نہیں. ویسے میڈم آنیسٹلی اسپیکنگ ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر جس شخصیت کا آپ نام لے رہی ہیں ان کی تعریف وہ جو خان صاحب نے اس وقت اپنے دور میں کی تھی, اگر میں وہ صرف وہی چلانا شروع کر دوں نا تو آپ کو اپنے اس بیان سے دستبردار ہونا پڑے گا. نہیں, مجھے میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کیونکہ متعدد بڑے بڑے اینکران کرام کے شوز میں بیٹھ کر کے انہوں نے حضرت فلانے جن کی آپ بات کر رہی ہیں, ان کی جمہوریت پسندی, ان کے صبر و استقلال اور ان کی پاکستان وطن دوستی کی جو فصاحت اور بلاغت سے تعریفیں فرمائی تھیں, مطلب چشم فلک میں شرما جائے گا وہ سن کے. باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں, باجوہ صاحب کی تعریفیں کی تھی. جی میڈم بالکل, شمس الدین کی تو بات نہیں کروں میں, آپ نے انہی کی وہ بات تو کی. کریں گے, میں یہی تو عرض کرنے لگی تھی کہ یہ جو باجوہ صاحب تھے, ان سے زیادہ شاید کوئی اس طرح کا ہو, ڈپلومیٹ کہنا چاہیے کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ, کہ وہ تھرو آؤٹ ان کو یقین دلاتے رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جبکہ 19 سے وہ اس حکومت کی جڑیں کھودنا شروع ہو گئے. اچھا میڈم ایک بات سنیے گا, میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں, سنیے میری بات سنیے, میڈم میری بات سنیے. میں آپ کے گھر میں دستک دیتا ہوں,
آپ مجھے بلاتی ہیں, میں آپ سے پانی کا گلاس طلب کرتا ہوں, آپ مجھے پانی پلاتی ہیں, اس کے بعد میں کسی بہانے سے آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم میں پہنچ جاتا ہوں, میں آپ سے ایک عدد چائے کی پیالی کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہوں, آپ میری یہ حضرت بھی پوری فرما دیتی ہیں, اور آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ گھر میرا ہے, اپنے گھر سے آپ باہر نکل جائیے. تو اس میں آپ سارا قصور میرے ہی سر پہ ڈال دیں گی, یا اس میں کچھ آپ کی جدائی کا, اور آپ سمجھ رہی ہوں گی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, پلیز الاؤ می یوزنگ دس ورڈ, حماقت کا بھی کوئی رول ہوگا؟ مطلب دوسرے کوئی کوس کر کے اور اپنی حماقتوں پہ پردہ ڈالنا, یہ بھی تو کچھ مناسب نہیں ہے نا میڈم؟ یہ بات بھی نہیں ہے, میں اس بات سے بھی ایگری نہیں کرتی آپ کی, کیونکہ خان صاحب وہ انسان ہیں جو ابھی تک, مجھے نہیں پتا کہ جیل کے سے باہر نکلیں گے تب کیا سچویشن ہوگی, لیکن یقین کیجئے جب لوگ جا کے ان کو اپنے دکھ اور اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں. اس قدر وہ, میڈم اس کو تو اردو میں کہتے ہیں کان کا کچا. بہت امپیتھیٹک ہارٹ ہے ان کا, وہ بالکل, کیونکہ وہ خود اس طرح کی ہیں کہ نہ وہ غلط بولتے ہیں نہ غلط سوچتے ہیں, تو دوسرے کو جب وہ غلط نہیں سوچیں گے اور وہ کہے گا کہ میں تو بالکل سر جی آپ کے ساتھ ہی ہوں, اپنی جان بھی دے دوں گا, گردن بھی کٹوا دوں گا, فلاں کر دوں گا, لیکن آن دا بیک اب کہ وہ جا کے وہ ان کے ساتھ باقاعدگی سے جسے کہنا چاہیے نا تقریب کاری کر رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں. اچھا میڈم, آپ ماشاءاللہ ان کے گولڈن ہارٹ کا تذکرہ کر رہی ہیں, اور میں آپ کی بات کو ظاہر ہے کہ وزن بھی دیتا ہوں, ماشاءاللہ آپ کا ایک پولیٹیکل فورسائٹنس ہے, لیکن جس معصومیت کی آپ مجھ سے کہانی بیان فرما رہی ہیں, یہ داستان امیر حمزہ اپنی طرف, اس کی سگنیفیکنس پہ میں سوال نہیں اٹھاتا, لیکن پوچھنا مجھے یہ تھا کہ اگر اتنا ہی سادہ لو تھے موصوف, تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال اندھے کی لاٹھی کی طرح سے کر کے اور ملک کے اعلیٰ ترین ایوان پہ کیسے پہنچ گئے, جبکہ ایک دور میں ان کو خود چل کے اسٹوڈیوز میں جانا پڑتا تھا چھوٹے چھوٹے چینلز کے؟ دیکھیں یہ وقت کرتا ہے, اس کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا کو کچھ نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں گی, جب کراچی وہ آئے تھے ایک دفعہ, اور یہ بات ہے اس کے بعد کی جب انہوں نے ورلڈ کپ لے لیا تھا, اس کے بعد جب کراچی آئے چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے جھنڈیاں ہلا رہے تھے, تو گاڑی روک کے گئے, ان سب سے جا کے ہاتھ میں لایا اور بہت خوش ہوئے. تو کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا یہ میرے ووٹرز ہیں, اور یہی ہوا کہ وہ سارے بچے جو آئیڈیلائز کرنا دیر یو آر, اس وقت انہوں نے کہا یہ میرے ووٹرز ہیں, اس کا مطلب وہ سادہ لوگ تو نہیں تھے, انٹینشن ان کی بہت پہلے سے تھی. سمجھدار ہیں وہ, لیکن وہ اس طرح. میڈم ویسے یہ زیادتی نہیں ہے, اگر یہی چیز میں کروں تو آپ مجھے چالاک کہیں گی, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ ان کی فورسائٹنس کہہ رہی ہیں. نہیں, میں ان کی بالکل دوردیشی کہوں گی کہ وہ یہ بات. اچھا میں ایک جزوی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کی اجازت سے ایک جزوی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں اپنے 6 سال کے بچے کو کلاس 1 سے لینے کے لیے اس کے اسکول گیا, میری حیرت کی حد نہیں رہی جب اسی کی کلاس سے, اسی کے سیکشن سے ایک بچی نکل کر کے آئی کلاس 1, اور اپنے دادا کی انگلی پکڑ کر کے وہ میرے پاس آئی, اس کے دادا مجھے لے کر کے آئے. اس بچی نے مجھ سے کہا آپ عارفین ہیں نا؟ میں فون پہ بات کر رہا تھا, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا جی. اس نے کہا آپ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں نا؟ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ہمارے حیرت کے میں نے اس کے دادا کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا بھائی آپ کا پروگرام باقاعدہ ٹی وی پہ لگا کر کے دیکھتی ہے, اس کی اماں ابا کی بھی مجال نہیں ہے کہ یہ آپ کے شو کو ہٹا دیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. تو کیا میڈم میں اس بچی کی محبت سے متاثر ہو کر کے سیاست کے میدان میں آ جاؤں گا؟ مطلب میڈم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. سیاست میں آنے کا پروگرام تھا ان کا, یہ بات نہیں ہے کہ سیاست, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کے بعد انہوں نے جب 96 سے اپنی جماعت بنائی ہے, اس وقت کی بات ہے جب یہ کراچی آئے ہوئے تھے اور آ کے وہ جا رہے تھے کہیں, اور راستے میں اس طرح انہیں نظر آیا. تو میں صرف آپ کی ان کی دور اندیشی بتا رہی ہوں کہ اس وقت سے جو بچوں نے آئیڈیلائز کرنا شروع کیا ان کو, اور وہ اب سارے کے سارے وہ یہی ہے, کتنے سال کے ہوں گے, 30 سال 32 سال 18 سال 19 سال, تو وہ اب جو یوتھ ہے, اور پاکستان میں میرے خیال میں 60% یوتھ ہے, تو وہ اسی لیے اتنے زیادہ ان کو ووٹ پڑے ہیں کہ وہ ایک میریکل تھا جو 8 فروری کو ہوا ہے. ڈسپائٹ ایوری بیڈ تھنگ ہیز ہیپن ٹو اس, اس کے باوجود لوگوں نے اس طرح ڈھونڈ کے ان کو ووٹ کیا, کیا وجہ تھی؟ میڈم آپ نے عمران خان صاحب پہ, آپ نے شو کے دوران عمران خان صاحب پہ متعدد مرتبہ ایک الزام لگایا فورسائٹنس کا. میڈم یہ فورسائٹنس ہوتی ہے کہ فواد چودھری جیسا آدمی جو کبھی مشرف کے ساتھ تھا,
جو کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا آپ اس کو جو ہے وہ اپنا بھوپو بنا لیں؟ یہ فورسائٹنس ہوتی ہے میڈم کہ اسد عمر جیسے کارپوریٹ سیکٹر کے جو ہے وہ کھاؤ پیر کو، ایک گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر کے آنے والے ایک شخص کو جس کا کوئی پولیٹکس میں لینا تھا نہ دینا، آپ نے اس کو اپنا وزیر خزانہ بنا کر کے اور پاکستانی عوام کو مطلب مال مفت دل بے رحم کی طرح اس کے حوالے کر دیا؟ میڈم یہ فورسائٹنس ہی تھی جس میں گنڈا پور جیسے آدمی کو جو زیادہ سے زیادہ اگر چھلانگ مارتا تو پشتو فلموں میں ویلن کا رول اس کو ملتا، اس کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا۔ آپ کے خیال میں یہ فورسائٹنس تھی جو شیخ رشید جیسے آدمی کو انہوں نے، آپ سمجھ رہی ہوں گی میڈم؟ دیکھیں جو بھی آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جب ان کو اپنے لوگوں کو لینا تھا تو وہ پاکستان سے ہی لیتے نا، پاکستان سے باہر سے تو نہیں جا کے لے سکتے تھے۔ اب فواد پاکستان میں تو میں بھی تھا تو مجھے بھی لے لیا ہوتا، یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستان میں تو ایک سلطانہ ڈاکو بھی ہے مثال کے طور پہ، اس کو بھی لے لیں گے؟ آپ سیاست میں نہیں تھے، آپ سیاست میں نہیں ہیں۔ نہیں میڈم، پاکستان میں تو بہت بڑے بڑے ڈکیت بھی ہیں، تو کیا ان کو بھی کابینہ میں لے لیں گے کیا؟ کل کو اگر نکل کر کے آئیں گے اور وہ ہی گئے نا بعد میں بہت سارے لوگ جو چلے گئے پارٹی کو چھوڑ کے۔ وہ تو جانا ہی تھا نا میڈم، بھانمتی کا کنبہ میں نے آپ کو تو بتایا تھا، ساجے کی ہانڈی چوراہے پہ پھوٹتی ہے، بڑے بوڑھوں نے کہا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے بڑے بوڑھوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی بننا انہوں نے لینا ہے یہیں سے لینا تھا۔ دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگ یا ادھر ادھر سے آئے ہوئے، ہمارے ساتھ بھی خاتون آئی تھی بڑی اس میں کر کے کہ جی میں تو خان صاحب کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہوں، میں تو وظیفے کرتی ہوں، میں تو فلاں کرتی ہوں، جب گزر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں پرچی پکڑا دو، یہ پڑھیں خان صاحب، آپ یہ پڑھیں آپ، اور جیسے ہی فرصت ملی فوراً سے ہاؤس میں جا کے بیٹھیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اچھا میڈم، آنیسٹلی جب میں اس دور میں پروگرام کیا کرتا تھا تو اس دور میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اس دور میں مجھے جتنے انمول رتن پی ٹی آئی کے ملے، جب آف دا ریکارڈ ان سے گفتگو ہوتی تھی تو وہ پارٹی کے بارے میں، پارٹی پولیٹکس کے بارے میں اور عمران خان صاحب کے آس پاس موجود لوگوں کے بارے میں جو کہانیاں سنایا کرتے تھے، ان میں سے زیادہ تر کی تو تصدیق بھی ہو چکی۔ میں اپنے یوٹیوب چینل عارفین نامہ پہ اس پہ کھول کر کے بہت ساری باتیں بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، کچھ باتیں میں نے اس چینل پہ بھی بیٹھ کر کے کہی ہیں پچھلے 4-6 مہینوں میں، کچھ میں اس سے پچھلے چینل پہ بتا چکا ہوں بلکہ بہت زیادہ۔ میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے وہ جو مانگے تانگے کی بندوقیں تھیں، ان سے اسی طرح سے مس کیلکولیشن ہونی تھی، ان سے اسی طرح سے فائر چوکنا تھا، ان سے اسی طرح سے برات کو چوک چوراہے پہ لٹنا تھا جس طرح سے ہوا؟ اور اس کے بعد آج فواد چودھری جیسے لوگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قیادت جو ہے وہ انکمپیٹنٹ بھی ہے، بدنیت بھی ہے اور یہ کرائے کی قیادت ہے۔ اب آپ بتائیے، جب فواد چودھری جیسا آدمی جب یہ بات کر رہا ہو تو پھر کیا کہے آدمی؟ یہ تو ہے نا، یہ تو ایسا تو ہوتا ہے بھگت، آپ کو بتائیے کہ ہم بھاگے۔ تو پتا ہے، مجھے تو بہت کچھ پتا ہے، لیکن میرے اوپر مت چھوڑیے، میں آپ کو پتا ہے میری زبان ویسے ہی کتنی سلپ ہو جاتی ہے، میرے اوپر مت چھوڑیے، آپ خود بتائیے۔ مجھے پتا ہے، میں خود کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ وہ شخص بول رہا ہے جب اس کو پولیس پکڑنے آ رہی تو گاڑی سے نکل کے ایسے بھاگ رہا ہے جیسے خدا خاصہ پتہ کیا ہو جائے گا۔ لیکن میڈم اس شخص کی پاکستانی عوام کے لیے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے فینز اور سپورٹرز کے لیے بڑی خدمات ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے تنے تنہا پاکستانی عوام کو وہ ہیلی کاپٹر 55 روپے والا ایجاد کر کے خان صاحب کو اس پہ گھمایا 3.5 سال، کہ جس پہ وہ بنی گالا سے جو ہے وہ ایوان وزیر اعظم آتے جاتے رہتے تھے، اور وہ فلائٹ ہی ہمیں 2-2.5 ارب روپے کی پڑ گئی تھی۔ دیکھیں وہ پڑھنی تھی 2-2.5 ارب کی، وہاں پہ صرف اس آئیڈیا کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا کہ اگر بائی روڈ آئیں گے تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے پروٹوکول لگانا پڑتا ہے، روٹ لگانا پڑتا ہے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ صرف اس سوچتے ہیں کہ چلو 5 منٹ کا تو فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک کا، میں اس پہ آ جاؤں گا، لوگ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ آئیڈیا صرف یہ تھا، اس میں پیٹرول بچانا اور پیٹرول لگانا نہیں تھا۔ جہاں ہزاروں خرچے کم کیے تھے خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم ایم ایل اے جاتے تھے تو کیا ملتا تھا؟ ایک سوپ کا کپ اور ایک اس کا چھوٹی چھوٹی گارلک بریڈ جو اس میں دو، دیٹس آل، کچھ اور ہمیں کبھی نہیں ملا سوائے 1-2 کھانے کی دکان میں۔ چلیے میڈم، اگر اتنا کفایت شعری کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی اتنا کھا لیا تو میں کہتا ہوں یہ ٹیلنٹ ہے صحیح معنوں میں۔ آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، یہ تھی محترمہ نصرت واحد صاحبہ، ان سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔
یہ تھا اب تک کا احوال. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. بشرط زندگی اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.